کمرشل بینکوں میں صارفین کی 5 لاکھ سے زائد رقم محفوظ نہیں، بینک دیوالیہ ہو جائے تو رقم ڈوب جائے گی۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں انکشاف کر دیا۔ خزانہ کمیٹی سینٹ کو بتایا کہ صرف 5 لاکھ روپے رقم کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ کمرشل بینکوں میں صارفین کی 5 لاکھ سے زائد رقم محفوظ نہیں، بینک دیوالیہ ہو جائے تو رقم ڈوب جائے گی۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں انکشاف کر دیا۔ کمرشل بینکوں میں صارفین کی 5 لاکھ سے زائد رقم محفوظ نہیں، بینک دیوالیہ ہو جائے تو رقم ڈوب جائے گی۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں انکشاف کر دیا۔ خزانہ کمیٹی سینٹ کو بتایا کہ صرف 5 لاکھ روپے کی رقم کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ کمرشل بینکوں میں 5 لاکھ سے زیادہ رقم رکھنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی، بینک کے دیوالیہ ہونے کی صورت میں ساری رقم ڈوب جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا تھا کہ 5 لاکھ روپے کی رقم کو قانونی تحفظ حاصل ہے انشورنس کی شکل میں۔ کمرشل بینکوں میں اگر صارفین کی 5 لاکھ سے زائد رقم ہو اور اگر خدا نخواستہ بینک دیوالیہ ہو جائے تو اس صورت میں 5 لاکھ سے زیادہ کی رقم وصول نہیں کی جا سکے گی اور صارفین کو اس صورت میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا یہ جو 5 لاکھ روپے والی جو بات ہوئی ہے کہ 5 لاکھ سے زائد کی رقم محفوظ نہیں ہے، تو یہ تو انشورنس کا معاملہ ہوتا ہے، تو کیا بینکس جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ انشورنس کر سکے اس سے زیادہ اماؤنٹ کی؟ کسی کے اگر 10-15 لاکھ روپے اگر ہیں تو اس طرح تو اس کی جمع پونجی ڈوب جائے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر صاحب ہیں انہوں نے الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، جیسے آپ نے کلیریفائی کیا۔ بات دراصل یہ کہ پہلے تو انشورنس ہوتا ہی نہیں تھا، اب اس کے بعد یہ ایک ایڈیشنل فیسلٹی دی گئی کہ جو 5 لاکھ روپے تک کے ڈپازٹس ہیں ان کے لیے انشورنس ہے۔ لیکن جو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بینک فیل ہوا کسی ڈپازیٹر کا نقصان نہیں ہوا۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ حکومت نے بینک کو قرضہ دے کے وہ نقصان پورا کیا۔ تو پاکستان میں فی الحال بینکوں کے ڈپازیٹر جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اگر انہوں نے الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کیا تو میرا خیال یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کو ایک پریس ریلیز میں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ ڈپازٹس بالکل محفوظ ہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ آج کل بینکس جو ہے نا بڑے پیمانے پہ قرضے دے رہے ہیں حکومت کو، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کوئی 21,000 ارب روپے کے انہوں نے قرضے دیے ہیں اور نجی شعبے کو قرضے دیے ہیں 12,000۔ یہ تجارتی بینکوں کا کام نہیں ہے، لیکن جو جس طریقے سے انہوں نے بتا دیا ہے تو یہ بڑی ایک گھبراہٹ کی بات ہوگی، اور بہت سارے فیکٹس بھی انہوں نے غلط بتائے ہیں اگر وہ صحیح رپورٹ ہوئے ہیں۔ لیکن یہ میں پوری ذمہ داری سے، میں نے دنیا بھر میں بینکنگ کی ہے، پاکستان کا بینکاری کا نظام فی الحال مضبوط ہے، اسٹیٹ بینک کی شرائط سخت ہیں، اور ایک آدھ بینک کو چھوڑ دیں تو باقی بینکوں کا کیپٹل جو ریشو جو ہے نا وہ بھی ہے، ان کی محفوظ رقم بھی زیادہ ہے، اور قرضوں کی صورتحال جو خراب ہیں وہ بھی جو ہے وہ نان پرفارمنگ لونز کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بینکنگ کا نظام فی الحال اللہ کے فضل و کرم سے بحیثیت مجموعی مضبوط صورتحال میں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب قدر غلامی کی معذرت، یہاں آپ نے فرمایا کہ 1-2 بینکوں کے علاوہ باقی سب کا کیپٹل بھی اچھا خاصا محفوظ ہے اور کافی یعنی ہیوج کیپٹل ہے، تو یہی میرا اگلا سوال تھا کہ آپ کے خیال سے کوئی پاکستان کا بینک ایسا ہے جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ دیوالیہ ہونے کے نزدیک جا رہے ہوں، یا بینکنگ کا سسٹم بے شک نام لیے بغیر؟ نہیں، 2 بینک جو ہیں ان میں سے ایک کو تو فروخت کر دیا گیا ہے، اس کی اسٹیٹ بینک نے منظوری دے دی ہے، تو وہ بھی اب نکل گیا، صرف ایک بینک رہ گیا ہے، آپ کو پتا ہے اس بینک سے جو چھوٹا بینک ہے، لیکن اس چھوٹے بینک سے قطع نظر باقی جو پاکستانی بینکس ہیں الحمدللہ ان سب کی صورتحال بہت عمدہ ہے اور ان کو کوئی خطرہ اس قسم کا نہیں ہے۔ اور دوسرے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک اور حکومت اتنی مضبوط ہے کہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی جھٹکا لگتا بھی ہے تو وہ ڈپازیٹرز کا نقصان نہیں ہونے دیتے، اور پاکستان کا جو بینکاری کا نظام ہے اس پر اعتماد بالکل بحال ہے، ڈپازیٹرز کا بھی، بورورز کا بھی، اور بڑی حد تک جو ہے بیرونی ان کے کورسپونڈنٹس بھی ہیں ان کا بھی۔ صرف ایک ہی ان کو اعتراض ہے کہ تجارتی بینک بڑے پیمانے پر قرضے دے رہے ہیں حکومت کو، اس کو البتہ میں چاہتا ہوں کہ روکا جائے، باقی الحمدللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ جب سارے بینکنگ سسٹم مضبوط ہے، ایک آدھ بینک کو چھوڑ کے تمام بینکس خود بھی بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں کہ وہ حکومت کو بھی قرضے دے رہے ہیں، ریاست کو وہ قرضے دے رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک جیسے لیول سے اگر دیوالیہ ہونے والی بات اگر کسی آپشن کے طور پہ بھی آتی ہے تو ایک تاثر تو غلط کریٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے تاثر بالکل غلط ہوتا ہے، لیکن میں ابھی یہ ان کو دوں گا، ڈپٹی گورنر جو ہیں ممکن ہے کہ ان کے الفاظ کا جو چناؤ تھا، جو رپورٹ ہوئی، یا اس میں کچھ غلطی ہوئی یا ان کے الفاظ کے چناؤ میں غلطی تھی۔ 100% پوری ذمہ داری کے ساتھ
मैं समझता हूं, और बिल्कुल हर वो आदमी जो पाकिस्तानी बैंकिंग को जानता है कि कोई सवाल नहीं पैदा होता दिवालिया, किसी बैंक के भी होने का दिवालिया नहीं, सवाल पैदा ही नहीं होता। हुकूमत अगर कोई भी होगी तो वो एक ही कमजोर बैंक है, अगर कोई बहुत खराब सूरत हाल होगी तो उसको नेशनल बैंक में मर्ज कर देंगे, कोई और बड़ी बैंक उसको ले लेगी। बैंकारी के निजाम को कोई खतरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं है। बाकी जो भी पाकिस्तान में बैंकारी के निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है। बहुत शुक्रिया माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी अब तक से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।